السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، اور جب اللہ نے عہد لیا اوتوا الکتاب کتاب والوں سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ اس کو بیان کرو گے لوگوں سے اور نہ چھپاؤ گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر پھینک دیا انہوں نے وہ عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید کیا اس کو بدلے تھوڑا مول۔ وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو کیا برا ہے جو خریدتے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور تعریف چاہتے ہیں بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، بن کیے پر۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، سو مت سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ربط آیات، جیسا پچھلی آیات میں یہودیوں کے افعال بد اور بری خصلتوں کا بیان تھا، مذکورہ پہلی آیت میں ان کے ایک ایسے ہی برے عمل کا ذکر ہے، اور وہ ہے عہد و پیمان کی خلاف ورزی، کیونکہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو تورات میں آئے ہیں وہ ان کی اشاعت عام کریں گے اور کسی حکم کو اپنی نفسانی غرض سے چھپائیں گے نہیں۔ اہل کتاب نے یہ عہد توڑ دیا، احکام کو چھپایا، اور پھر دلیری یہ کی کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس فعل کو قابل تعریف قرار دیا۔ خلاصہ تفسیر، یہ حالت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کتب سابقہ میں اہل کتاب سے یہ عہد لیا، یعنی ان کو حکم فرمایا اور انہوں نے قبول کر لیا کہ اس کتاب کے سب مضامین عام لوگوں کے روبرو بیان کر دینا اور اس کے کسی مضمون کو دنیوی غرض سے پوشیدہ نہ رکھنا۔ سو ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت پھینک دیا، یعنی اس پر عمل نہ کیا، اور اس کے مقابلہ میں دنیا کا کم حقیقت معاوضہ لے لیا۔ سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں، کیونکہ انجام اس کا سزائے دوزخ ہے۔ اے مخاطب، جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو نیک کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ دنیا میں خاص طور کے عذاب سے بچاؤ اور حفاظت میں رہیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ دنیا میں بھی کچھ سزا ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو دردناک سزا ہوگی، اور اللہ ہی کے لیے خاص ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ معارف و مسائل، علم دین کو چھپانا حرام اور بغیر عمل کیے اس پر مدح و تعریف کا انتظار و اہتمام مذموم ہے۔ مذکورہ 3 آیتوں میں علماء اہل کتاب کے 2 جرم اور ان کی سزا کا بیان ہے، اور یہ کہ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے بے کم و کاست بیان کریں گے اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں، مگر انہوں نے اپنی دنیوی اغراض اور طمع نفسانی کی خاطر اس عہد کی پرواہ نہ کی، بہت سے احکام کو لوگوں سے چھپا لیا۔ دوسرے یہ کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں نہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے۔ احکام تورات کو چھپانے کا واقعہ تو صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے؟ ان لوگوں نے چھپا لیا اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا، اور اپنے اس عمل بد پر خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے، اور دوسرا معاملہ نہ کیے ہوئے عمل پر تعریف و مدح کے خواہشمند ہیں۔ یہ ہے کہ منافقین یہود کا ایک طرز عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر عذر بیان کر دیتے اور اس کے طالب ہوتے تھے کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے۔ رواہ البخاری۔
قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں پر ان کی مذمت فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ علم دین اور احکام خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپانا حرام ہے، مگر یہ حرمت اسی طرح کے چھپانے کی ہے جو یہود کا عمل تھا کہ اپنی دنیوی اغراض سے احکام خداوندی کو چھپاتے تھے اور اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے تھے، اور اگر کسی دینی اور شرعی مصلحت سے کوئی حکم عوام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں داخل نہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل باب میں اس مسئلہ کو بحوالہ احادیث بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات کسی حکم کے اظہار سے عوام کی غلط فہمی اور فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس خطرہ کی بنا پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مذائقہ نہیں، اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر مدح و ثناء کا انتظار و اہتمام کرے تو عمل کرنے کے باوجود بھی قواعد شرعیہ کی روح سے مذموم ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں تو اور بھی زیادہ مذموم ہے، اور طبعی طور پر یہ خواہش ہونا کہ میں بھی فلاں نیک کام کروں اور نیک نام ہوں، وہ اس میں داخل نہیں جبکہ اس نیک نامی کا اہتمام نہ کرے۔ بیان القرآن۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔